حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں برباد ہو گیا۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں اور نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرے اسے فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ حضرت ابی امامہ بابلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کے حصول کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج ہی کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر عظیم مل جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے کچھ لوگوں کو جو اسے پڑھ کر عمل کرتے ہیں عزت دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو اس پر عمل نہیں کرتے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر یعنی ابو کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منظر،
تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے اور ہر صورت کے بعد قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، چونکہ صورت میں رحمان کی صفت ہے اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا خیال رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں میں ان چوپایوں سے زیادہ بھاگنے والا ہے جن کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت کو بہت بھول گیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا، میں تم کو پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔